نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ اس کا بعض حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت بناؤ، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے صرف عبادت کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت کا مطالبہ ہے جس میں غیر کی ذرا سی بھی حصے داری نہ ہو۔ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سورۃ الفاتحہ میں ایک مسلمان روزانہ کم از کم 17 مرتبہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اور کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، وہ اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں جو اقرار کر رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے ساتھ اور کو پکارتا ہے، اور کی عبادت کرتا ہے، وہ اپنے اس اقرار میں، اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی لیکن عبادت کے لیے وہ طریقہ اس نے فالو نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، گویا اس نے بھی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ حق عبادت، حق عبودیت اسی وقت ادا ہوگا جب اخلاص ہو، اس میں شرک کی ذرا برابر بھی آمیزش نہ ہو، اور ساتھ ہی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کیا گیا ہو۔ بہت سارے مسلمانوں میں ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے شرک اس صورت میں ہوگا جب درخت کو یا پتھر کو پکارا جائے۔ نیک لوگوں کو، صالحین کو مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے نبی کو یا ولی کو، چاہے مقرب ترین فرشتے کو، کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آیت عام ہے، اس میں کسی کا استثناء نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اہم نہیں ہے
کہ اللہ کے ساتھ کس کو پکارا جا رہا ہے، جاندار یا بے جان کو، بلکہ اہم یہ ہے کس کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، رب العالمین کے ساتھ، مالک الملک کے ساتھ، قادر مطلق کے ساتھ، جس کے ہاتھ میں ہر خیر کی بھلائیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں وہ۔ تو یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے، اللہ کے ساتھ چاہے درخت کو پکارا جائے، چاہے پتھر کو پکارا جائے، مورتیوں کو پکارا جائے، چاہے نیک ہستیوں کو پکارا جائے، شرک ہے۔ اس سے شرک کی حقیقت میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کیا ان کا یہ عمل شرک نہیں ہے؟ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے کے بعد جب وہ مشرک ہیں تو پھر جو اولیاء کو پکارتے ہیں وہ کیسے موحد ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پر لعنت بھیجی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جب نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر اللہ کی لعنت برستی ہے تو پھر جو اولیاء جن کا مقام انبیاء سے کم ہے، جو اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتا ہے، کیا اس پر رحمت برستی ہے؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر۔ یہود اور نصارہ کس کو پکارتے تھے؟ کن کی قبروں پر انہوں نے سجدہ گاہ بنایا تھا؟ انبیاء کی قبروں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ معلوم ہوا اگر قبر کی عبادت کی جائے، صاحب قبر کو مدد کے لیے پکارا جائے، وہ بھی بت ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ بت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسٹیچو ہو، کوئی مجسمہ ہو، اگر صاحب قبر کو مدد کے لیے پکارا جائے تو وہ بھی بت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر کی حفاظت فرمانا۔ قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 5 بت کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہؤلاء اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، شیطان نے مشورہ دیا ان کے مجسمے بنا لو تاکہ ان کی یاد تمہارے دلوں میں تازہ رہے۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے، آنے والی نسل نے ان کی عبادت اور پرستی شروع کر دی۔ جو قوم نوح ان بتوں کو پکارتی تھی، ان کا مقصود ان کی روح کو پکارنا ہے۔ جب قوم نوح ان مجسموں کو پکارتی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق کی، ان کی نیت یہ ہوتی تھی، ان کا مقصود یہی ہوتا تھا کہ یہ ان کی روحوں کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح قبر کے پاس جا کر کے آدمی کھڑا ہو کر کے پکارتا ہے تو در حقیقت وہ ان کی روح کو پکارتا ہے۔ حقیقت شرک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے شرک کی بنا پر قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، نیک لوگوں کی روحوں کو پکارتے تھے۔ معلوم ہوا چاہے درخت یا پتھر کی عبادت کی جائے، چاہے نیک لوگوں کو مدد کے لیے پکارا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مشرک ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج اور دائمی جہنمی ہیں۔ شرک کی حقیقت میں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں مسلمانوں میں اور ایک شبہ بھی ہے، وہ شبہ یہ ہے انبیاء کو، اولیاء کو
اگر خالق یا رازق یا واجب الوجود سمجھ کر پکارا جائے تو شرک ہوگا، اگر ان کو سفارشی سمجھ کر کے پکارا جائے تو شرک نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، اللہ ہی کو رازق مانتے تھے، وہ بتوں کو واجب الوجود یا خالق رازق مالک سمجھ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کو سفارشی سمجھ کے پکارتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، چاہے غیر کو واجب الوجود یا مالک یا رازق خالق سمجھ کے پکارا جائے، چاہے ان کو سفارشی سمجھ کے پکارا جائے، شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ جب ان کو شرک سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو مشرکین مکہ اپنے بتوں کو سفارشی سمجھ کے پکارتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، اللہ ہی کو واجب الوجود مانتے تھے۔ دیکھیں، سفارش یا شفاعت یہ برحق ہے۔ شفاعت اور سفارش اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ قیامت کے دن سفارش وہ کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، روز قیامت جبریل امین اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی زبان حرکت دینے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا مگر وہ جسے رحمان اجازت دے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ تو شفاعت ہو یا سفارش ہو، اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، اور قیامت کے دن وہی سفارش کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، سفارش یا شفاعتی مقرر کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہمارے پاس غیب کا علم ہے، نہ ہمارے پاس وحی آتی ہے۔ ہم اپنے طور پر، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا متقی انسان ہو، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن عبد القادر جیلانی سفارش کریں گے، اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سفارش کرے گا، کس کو سفارش سے محروم کر دیا جائے گا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ ہم کسی بھی نیک آدمی کے بارے میں، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، ہم سفارشی مقرر نہیں کر سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں سفارش کرے گا، یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہی نہیں آتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دنیا کی نظر میں متقی ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ متقی نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی دنیا کی نظر میں ولی ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں ولی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا اور انہی 3 لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ کون ہیں یہ 3 لوگ؟ اس میں سے ایک تو مجاہد، مالدار، حافظ قرآن، عالم، لوگوں کی زبان پر ان کا چرچا تھا، ان کی خدمات کا چرچا تھا۔ اللہ تینوں کو باری باری اپنے دربار میں بلائے گا، ان سے اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائے گا۔ سب کہیں گے کہ پروردگارہ جو تو نے ہمیں نعمتیں دی تھیں، ہم نے وہ نعمتیں حق کی راہ میں صرف کر دیں۔ تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر کے انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم زیادہ سے زیادہ ایمان کی بنا پر حسن ظن تو قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، یہ متبع سنت ہے۔ دنیا میں ہی ڈکلیئر کر دینا کہ یہ سفارشی ہے، ہمیں اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے طرف سے سفارشی مقرر کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ
چاہے جاندار کو پکارا جائے، چاہے بے جان کو پکارا جائے، چاہے نبی کو، چاہے ولی کو، چاہے خبر کو، چاہے درخت کو، کسی کو بھی پکارا جائے، شرک ہے۔ حقیقت شرک میں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے ساتھ جس کو پکارا جا رہا ہے، چاہے ہم اس کو سفارشی سمجھ کے پکاریں، چاہے واجب الوجود سمجھ کے پکاریں، کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں آدمی مشرک ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں موحد بنا، ہمیں شرک کی غلاظتوں سے، خباثتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ کتب احادیث میں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے، لیکن اللہ کے اذن کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے گا۔ اللہ صرف اہل توحید کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش اور شفاعت کی اجازت دے گا، مشرک کے حق میں نہیں ہے۔ اور مشرک کے حق میں سفارش کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کے حق میں سفارش کریں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بجو کی شکل میں، غلاظت میں لت پت انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سفارش رد کر دی گئی ان کے باپ کے حق میں۔ اللہ نے قبول نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کی سفارش۔ دنیا میں اللہ نے کئی ٹائٹل دیے، خلیل الرحمن کا خطاب دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی سفارش ریجیکٹ کر دی گئی، رد کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، کما قال، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش اور آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ وہ کون مستحق ہے جسے روز قیامت آپ کی شفاعت اور سفارش حاصل ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میری شفاعت کا مستحق ہوگا، حقدار ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، ایسا اقرار جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ یقیناً جو اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ شہادتین لا الہ الا اللہ کی شہادت دے گا، وہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا شفاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود نبی سے ہی شفاعت مانگیں، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے۔ اگر ہم نبی کی شفاعت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ ہی سے دعا کرنا ہوگا، اے اللہ روز قیامت تو ہمیں نبی کی سفارش اور شفاعت کا حقدار بنا دے۔ نبی کی سفارش یا شفاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی سے ہی شفاعت مانگنے لگے۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو بارش کے لیے مقرر کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں وہ فرشتے، تو بارش ہم کو فرشتے سے مانگنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اس فرشتے سے نہیں ہے، جس کے ذمہ اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، بارش برسانے کی ذمہ داری دی ہے۔ یقیناً نبی سفارش کریں گے، نبی کی سفارش کے لیے بھی اللہ ہی سے ہم کو دعا کرنی ہوگی، نبی سے دعا نہیں کرنی ہے ہم کو۔ تو غرض سورۃ النساء کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کو آیت الحقوق العشر کہا جاتا ہے۔ یہ آیت 10 حقوق پر مشتمل ہے۔ ان میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ مزید حقوق 9 حقوق ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبہ جمعہ میں ان حقوق کا تذکر آئے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأفضل۔